بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علاقے میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فتنہ اہل حدیث کے لوگ فقہ حنفی کے بارے میں اور علماء کے بارے میں مختلف قسم کے منفی پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو فقہ حنفی سے علماء سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں کا تعلق علماء کے ساتھ رہے گا، جب تک لوگوں کا تعلق فقہ حنفی کے ساتھ، فقہاء اور مجتہدین کے ساتھ رہے گا، ان کا فتنہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ جب تک ان کا تعلق، عوام کا تعلق علماء سے رہے گا، فقہاء اور ان کی فقہ کے ساتھ رہے گا، اس وقت تک کوئی فتنہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنے فتنے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے علماء سے بدظن کیا جائے مختلف قسم کے پروپیگنڈا کر کے، اور پھر جو ہے فقہ حنفی سے بدظن کیا جائے۔ جب علماء فقہ حنفی سے بھی بدظن ہو جائیں گے، علماء سے بھی بدظن ہو جائیں گے عوام، تو پھر ان کے لیے عوام کو شکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ ہم ان کے اس فتنے کو کبھی بھی کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مثلا ایک پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ جی فقہ کو نہیں ماننا، فقہ کو مثلا یہ اپنی بیٹھکوں میں بلا کر بچوں کو، کل مجھے پتہ چلا کہ بچوں کو بلا کر یہ بتا رہے ہیں کہ جی فقہ کو نہیں ماننا، بس جی قرآن اور حدیث۔ حالانکہ میری یہ ویڈیو جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے ان سے میری درخواست ہے کہ یہ میری ویڈیو اور یہ میرے سوالات ان کے سامنے رکھ دیں۔ سب سے پہلا سوال تو ان سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ خود فقہ پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم فقہ پر عمل نہیں کرتے تو ان کو کہیں کہ بغیر فقہ کے آپ اپنی نماز کے تمام احکام اور مسائل ہمیں ثابت کر دیں، لیکن وہ نہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسرا سوال ان سے یہ کرنا ہے کہ کیا آپ کے علماء، آپ کے جتنے بھی بڑے ہیں، وہ فقہ کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ آپ کے مدارس میں علماء کو فقہ پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں پڑھائی جاتی؟ وفاق المدارس السلفیہ جو فتنہ اہل حدیث کا ایک وفاق ہے مدارس کا، وفاق المدارس السلفیہ، اس کے سلیبس میں فقہ حنفی اور خاص طور پر ہدایہ، اصول الشاشی، بدایت المجتہد، الوجیز اور دیگر مقلدین کی کتابیں آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں کہ نہیں پڑھائی جاتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ان کو پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے مدارس میں فقہ کو باقاعدہ اسلامی فقہ کے طور پر پڑھایا بھی جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فقہ کو ماننا نہیں ہے تو پڑھتے کیوں ہیں؟ اگر فقہ پر عمل نہیں کرنا تو پڑھتے کیوں ہیں؟ اور اگر فقہ پر عمل نہیں کرنا تو پھر اس کو اسلامی کیوں کہتے ہیں، حالانکہ ان کے نصاب میں اسلامی فقہ کے طور پر پڑھائی جاتی؟ چلیں مان لیتے ہیں کہ جی ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر سعودی عرب کا کوئی ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں ہے جس مدرسے کے اندر فقہ نہ پڑھائی جاتی ہو، نہ سمجھائی جاتی ہو۔ حتیٰ کہ سعودی عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر فقہ کو پڑھا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا بر صغیر کے اندر فقہ حنفی کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر فقہ حنبلی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی فقہ کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ امام کعبہ بھی حنبلی ہیں، امام مسجد نبوی بھی حنبلی ہیں، وہاں کے تمام علماء حنبلی ہیں، وہاں کا جو سرکاری فقہ مذہب ہے وہ بھی حنبلی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ فقہ کو نہیں ماننا؟ بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں جی فقہ کو نہیں ماننا، تو بھائی نہیں ماننا تو پہلے اپنے مدارس سے نکالو نا، پہلے اپنے مولویوں کو سمجھاؤ کہ ان کو مدرسوں سے نکالو، پہلے سعودی عرب سے جا کے ان کو کہیں کہ بھائی فقہ کو نہیں ماننا، آپ فقہ کو کیوں مانتے ہیں، فقہ پر عمل کیوں کرتے ہیں، اس کو نکالیں۔ امید ہے
جب ان سے یہ بات کی جائے گی تو ان کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ ہم کتنی غلط بات کر رہے ہیں، کتنے غلط راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ فقہ کو بدنام کرنا، فقہ سے لوگوں کو بدظن کرنا، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنا فتنہ پھیلا سکیں۔ جب تک فقہ کے ساتھ تعلق ہے، خواہ فقہ حنبلی کے ساتھ ہو، فقہ مالکی کے ساتھ ہو، فقہ شافعی کے ساتھ ہو یا فقہ حنفی کے ساتھ ہو، چاروں میں سے کسی ایک فقہ کے ساتھ جس بندے کا تعلق ہے وہ ان کے فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ جب تک لوگوں کا تعلق علماء کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، علماء سے مسائل کا معلوم کرنا ہے، ان کا فتنہ کبھی بھی کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان کا سب سے پہلا وار، ان کا پہلا شکار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فقہ حنفی سے بدظن کیا جائے اور علماء سے بدظن کیا جائے، فضائل اعمال سے بدظن کیا جائے، تاکہ ہمارا فتنہ ان کے اوپر آسانی سے کام کر سکے۔ باقی میں نے آپ کے سامنے سوال رکھ دیے ہیں، خود یہ فقہ پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو ان کو کہیں اپنی نماز، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام اور پورے مسائل بغیر فقہ کے ہمیں ثابت کر دیں۔ ہم موجود ہیں، جب یہ چاہے ان کا ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کی بات کو مانیں گے بھی، سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ان کے مدارس میں فقہ پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں پڑھائی جاتی؟ اگر پڑھائی جاتی ہے تو کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اگر فقہ کو نہیں ماننا تو پھر مدارس میں پڑھانے کا کیا مقصد ہے آپ لوگوں کا؟ اگر فقہ کو نہیں ماننا تو پھر اسلامی فقہ کے طور پر اس کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ تیسری بات کہ سعودی عرب کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر فقہ کو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل نہ کیا جاتا ہو، ایسا کوئی بھی مدرسہ دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں، فرقہ اہل حدیث کے جاہل لوگوں کے پاس یہ ضرور ہے اور وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس فتنہ کے شر سے اور اس کے پروپیگنڈا سے محفوظ فرمائے۔